حدیث نمبر 311 جی 311 حدثنا، یہ جو بعض حضرات کا ایسا خیال آتا ہے کہ سرکار اتنے رکعت پڑھ لیے تھے ہم بھی اتنے رکعت پڑھ لیے، سرکار اتنے روزے رکھ لیے تھے ہم بھی اتنے روزے رکھ لیے. نہیں بھائی، وہ اخلاص کہاں سے لائیں گے، وہ کیفیت کہاں سے لائیں گے؟ جی نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے اپنے عمل کو کبھی بھی تولنا نہیں، موازنہ نہیں کرنا. یہ بے ادبی بھی ہے اور بے وقوفی بھی ہے. بے ادبی ہے جس کی وجہ سے ایمان جائے گا، اور بے وقوفی ہے اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہاں سرکار بھی 3 روزے رکھ لیے میں بھی 3 روزے رکھ لیا، اگر کوئی یہ سوچ رہا تو بھائی صاحب ان کے صحابہ کا ایک مٹھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، ہم احد برابر پہاڑوں کے برابر سونا لے کے گئے تو اس کے برابر نہیں ہوتے. کون؟ سرکار کا عمل نہیں ہے، یہ صحابہ کا عمل ہے جو سرکار کے غلام اور جانبدار تھے، سرکار کے خادم تھے. ان کا عمل اتنا ہے کہ ہم کوئی ان کے سونے کے پہاڑ بھی لے کے چلے گئے تو ان کے ایک مٹھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے برابر ہم نہیں ہو سکتے. اور آج کا بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ سرکار بھی اتنے روزے رکھے، یہ بے ادبی بھی ہے. میں بتا رہا ہوں یہ بے ادبی بھی ہے اور یہ بے وقوفی بھی ہے. یہ دونوں کام سے انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے، ایمان بھی بچے گا اور عمل بھی بچے گا. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 311 حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندي امرأة فقال من هذه قلت فلانة لا تنام الليل. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے، یعنی میں گھر میں تھی، سرکار باہر سے تشریف لائے اندر داخل ہوئے. وعندی امرأۃ، اور میرے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی. سرکار تشریف لائے اور ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی. فقال من هذه، سرکار نے پوچھا کون خاتون بیٹھی ہے، کون عورت ہے یہ؟ قلت فلانۃ لا تنام الليل، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ فلاں خاتون ہے. کچھ نام تھا ہوگا، کچھ تعارف دیے ہوں گے، تو فلاں یہ فلاں خاتون ہے لا تنام اللیل. ان کا انٹروڈکشن میں اس طرح سے انٹروڈیوس کرا ہے ام المؤمنین عائشہ کہ یہ بڑی نیک عورت ہے اور یہ پوری رات اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت کرتی ہے، رات میں سوتی ہی نہیں ہے. یہ خاتون رات میں سوتی ہی نہیں ہے، اللہ کے ذکر، فکر، عبادت، تلاوت اور اسی میں پوری رات ہر روز جو ہے یہ رات میں جاگا کرتی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم من الاعمال ما تطیقون، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے تم پر اتنا ہی عمل کرنا ہے جتنا تم کر سکتے ہو، جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا ہی عمل تم پر لازم ہے. فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی بالکل بھی بیزار نہیں ہوتا یہاں تک کہ تم بیزار نہ ہو جاؤ. جی تم تھک نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا ہے، بندہ جتنی بھی عبادت کرے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. تم مایوس، تم تھک جاؤ گے، تمہارا ہاتھ نہیں ہوگا. جی تمہارا ہاتھ نہیں ہوگا، تو تمہارے تھکنے تک اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں رکتا ہے. اللہ تعالیٰ تو قبول کرے گا، تم جتنا بھی کر سکتے کرو، لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اتنا ہی کرو جتنا تم کر سکتے ہو. وَكَانَ أَحَبَّ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. اور رسول اکرم صلی اللہ، ابھی ام المؤمنین عائشہ کہہ رہی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے اچھا عمل وہ تھا جس کو کرنے والا اس کی پابندی سے کرے. جب کوئی آدمی عمل ٹھان لے اور اس کو پابندی سے کرے تو یہ سرکار کو پسند تھا. ایسا نہیں کہ آپ پوری رات عبادت کرنے کی نیت کر لی اور روزانہ کر رہے ہیں اور 3 رات 4 رات 10 رات 20 رات، اس کے بعد طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کام دھام سب الٹ پلٹ ہو جاتے، صحت پہ اثر پڑ جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے. ایسا کام نہیں کرنا. کام اگر کریں گے تو ایسا کام کرو جس کی آپ پابندی کر سکتے ہو.